بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جب سے رام مندر کی شاندار تعمیر ہوئی ہے، رام کی شخصیت کو لے کر کے مختلف بحثیں گرما گرم چل رہی ہیں۔ تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یہ رام تھے کون، کیا ان کی حقیقت ہے، کیا ان کا تعارف ہے۔ تو میں نے اپنے ناقص مطالعے کی روشنی میں جو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت اہم ہستیاں گزری ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی ان کا زمانہ ہے۔ ہندوستان میں مختلف جگہوں میں راجاؤں کی حکومتیں ہوتی تھیں، تو ایودھیا میں جو راجہ دشرتھ تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں رام۔ ان کی 3 بیویاں تھیں، 4 بیٹے تھے۔ تفصیلات ہمیں نہیں جانا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ کوئی بھگوان نہیں، کوئی یہ خدا نہیں۔ اب رہ گئی بات کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبروں میں تو نہیں ہے یا پیغمبروں میں ہے، تو اس سلسلے میں اتنی متضاد باتیں ہیں کہ یقین سے کوئی ایک فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اور خود رام جی کی شخصیت کو لے کر کے اتنی رائے ہیں اور اتنے متضاد عقیدے ہیں اور اتنا ان کے بارے میں کنفیوژن ہے کہ ہم اس کو صاف نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ ساؤتھ میں چلے جائیے تو وہاں رام کو پوجنے کے بجائے رام کو جلانے کا کام کرتے ہیں، راون کو پوجتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے گاندھی جی سے پوچھئے، مہاتما گاندھی جی جو ہندوستان کی باپو ہیں، عظیم شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی ہستیاں ہی نہیں ہیں۔ یعنی رام چندر اور کرشن کا حوالہ جو ہے وہ دینے سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا آئیڈیل مان ہی نہیں سکتے۔ میں 3 سطر ان کی پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہریجن اخبار میں انہوں نے 27/7/1937 کو یہ اپنا جو ہے دیا تھا، اپنے بات کہی تھی اس میں، اور وہ اخبار میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، میں نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ 1937 میں انڈیا میں کانگریس کی گورنمنٹ بنی۔ گاندھی نے اپنے وزیروں کو سادگی کی زندگی گزارنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، میں رام چندر اور کرشن کا حوالہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں تھیں۔ میں مجبور ہوں کہ سادگی کی مثال کے لیے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام پیش کرتا ہوں۔ وہ بہت بڑی سلطنت کے حاکم تھے، پر انہوں نے فقیروں والی زندگی گزاری۔ اب دیکھیے، یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے مقابلے میں بھی رام چندر اور کرشن کو اہمیت نہیں دے رہے۔ تو اس لیے اب یہ بات کہ ان کو پیغمبروں میں شمار کیا جائے، تو اس سلسلے میں یہ بحث کی تو گئی ہے، چونکہ جب تاریخ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور یہ اس زمانے کے جب کہ تاریخ محفوظ بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی ماقبلت تاریخ کہہ لیجیے، تاریخ کے زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں یہ، اس لیے بہت زیادہ ان کو کلیئر تو نہیں کیا جا سکتا۔ اور سوالات تو کیے گئے ہیں، اور یہ سوال اٹھائے بھی گئے ہیں کہ ان کو جو ہے پیغمبر مانا جائے کہ نہ مانا جائے۔ تو یہ بہرحال اتنا تو طے ہے کہ عظیم شخصیت تھے اور بہادر تھے، ان کے بہت سے کارنامے ہیں۔ رامائن میں ان کے بہت سے واقعات و قصے بھی درج ہیں، اور مہابھارت وغیرہ میں، اور جو ہے بہت سی چیزیں سچی، کچھ جو ہے افسانے اور کچھ جو ہے واقعات اور صداقت کو بھی لیے ہوئے ہیں۔ اور ہندوستان میں علامہ اقبال نے ان کے بارے میں جو ہے ایک بڑی تعریف گیا، اپنا عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور ان سے جو ہے اپنے والیانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو امام الہند تک بھی کہا ہے۔ تو اس لیے امام الہند کہنے میں تو کوئی دلیل کی اور کوئی بہت بڑے اس کی عقیدے کی بات نہیں ہے۔ عقیدے کا جو مسئلہ ہے کہ ان کو پیغمبر مانا جا سکتا ہے کہ نہیں مانا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کو سامنے 2 فتوے رکھ رہے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان رام کے بارے میں کیا تصور قائم کر سکتے ہیں، اور رام کے بارے میں مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہم اس 2 حوالے سے، ایک دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور ایک مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب کے ہم ایک اقتباس ذکر کریں گے تعلیم الاسلام کے حوالے سے۔ بڑی اہم چیز ہے۔ لکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے، 1439 کا فتویٰ ہے یہ، اور فتویٰ نمبر ہے 1143/967۔ کہتے ہیں، جن انبیاء کرام کے اسماء گرامی نصوص یعنی قرآن و حدیث میں آئے ہیں، ان پر تو تعین کے ساتھ ایمان لانا لازم و ضروری ہے، اور جن کا نام نصوص میں نہیں آیا ہے تو محض تاریخی روایات یا دوسرے مذاہب کی کتابوں کی بنیاد پر ان کو نبی قرار دینا درست نہیں۔
البتہ بلا دلیل ان کو برا بھی نہ کہا جائے۔ حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ یعنی مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرشن اور گوتم بدھ اور رام چندر وغیرہ کے صحیح حالات ہمارے علم میں نہیں، تاریخ میں رتب و یابس سب کچھ ہے جو کہ مفید یقین نہیں، اس لیے کف اللسان چاہیے۔ کف اللسان یعنی سلسلے میں زبان بند رکھی جائے تو بہتر ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد 1 صفحہ 449 یہ جو اس میں یہ چیز درج ہے۔ آگے مفتی کفایت اللہ صاحب نے اور بھی بہت اچھی بات لکھی ہے تفصیل کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سوال ہے کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے پیشوا جیسے کرشن جی اور رام چندر جی وغیرہ خدا کے پیغمبر تھے؟ یہ سوال ہے۔ جواب، ان کو خدا کا پیغمبر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پیغمبری ایک خاص عہدہ تھا جو خدا کی طرف سے اس کے برگزیدہ اور خاص بندوں کو عطا فرمایا جاتا تھا۔ تو جب تک شریعت سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ خاص عہدہ خدا تعالیٰ نے فلاں شخص کو عطا فرمایا تھا، اس وقت تک ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کا نبی تھا۔ اگر ہم نے بلا دلیل شرعی صرف اپنی رائے سے کسی شخص کو پیغمبر سمجھ لیا اور فی الواقع وہ پیغمبر نہیں تھا، تو خدا تعالیٰ کے حضور میں ہم سے اس غلط عقیدے کا مواخذہ ہوگا۔ یوں سمجھو کہ اگر تم صرف اپنے خیال سے کسی شخص کو سمجھ لو کہ وہ بادشاہ کا نائب یعنی گورنر جنرل ہے اور وہ فی الواقع گورنر جنرل نہ ہو، تو تم حکومت کے نزدیک مجرم ہوگے۔ کہ ایک ایسے شخص کو جسے بادشاہ نے گورنر جنرل نہیں بنایا، تم نے گورنر جنرل مان کر بادشاہ کی طرف ایک غلط بات کی نسبت کی۔ پس گزشتہ لوگوں میں سے ہم خاص طور پر انہی بزرگوں کو پیغمبر کہہ سکتے ہیں جن کا پیغمبر ہونا شریعت سے ثابت ہو اور قرآن مجید یا حدیث شریف میں ان کو پیغمبر بتایا گیا ہو۔ ہندوؤں یا اور قوموں کے پیشواؤں کے متعلق ہم زیادہ سے زیادہ اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے عقائد اور اعمال درست ہوں اور ان کی تعلیم آسمانی تعلیم کے خلاف نہ ہو اور انہوں نے خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا کام بھی کیا ہو، تو ممکن ہے کہ وہ نبی ہوں، مگر یہ کہنا کہ وہ یقیناً نبی تھے بے دلیل بات اور اٹکل کا تیر ہے۔ بس یہی تصور اور یہی عقیدہ مسلمانوں کو ان شخصیات کے بارے میں رکھنا چاہیے کہ یہ بزرگ شخصیات اپنے زمانے میں گزری ہیں، لیکن ہم ان کو یقین کے ساتھ پیغمبر بھی نہیں کہہ سکتے، چاہے جائے کہ ان کو بھگوان یا خدا کا مقام دیا جائے۔ اس لیے ہمارے نزدیک جس طرح ہم تمام پرکھوں کا اور اپنے اسلاف کا اور تمام اسکالر کا اور جو پہلے شخصیات گزری ان کا احترام کرتے ہیں، تو احترام سے ان کا نام لیں گے۔ کسی کی توہین کرنا اسلام میں جائز نہیں، لیکن ان کو پیغمبر اور پیغمبر سے اونچا کچھ ماننا، یہ ہمارے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔